علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری آپ کے سامنے حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے متفرق قصے پیش کر رہا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور نہایت غمگین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غمگین کیوں ہو؟ غرض کیا، یا رسول اللہ، ایک سوچ میں ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا سوچ ہے؟ غرض کہ یا رسول اللہ، ہم صبح و شام حاضر خدمت ہوتے ہیں، آپ کی زیارت سے محظوظ ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں۔ کل کو آپ تو انبیاء کے درجہ پر پہنچ جائیں گے، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری کو بھی بلایا اور ان کو اس کی بشارت دی۔ ایک حدیث میں آیا کہ بہت سے صحابہ نے یہ اشکال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کو سنائی۔ ایک حدیث میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ظاہر ہے کہ نبی کو امتی پر فضیلت ہے اور جنت میں اس کے درجے اونچے ہوں گے، تو پھر اکٹھا ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر کے درجے والے نیچے کے درجے والوں کے آس پاس آئیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ سے بہت محبت کرنے والے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد پیدا ہوں گے، اور ان کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش اپنے عیال اور مال کے بدلے وہ مجھے دیکھ لیتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عبدہ کہتی کہ میرے والد جب بھی سونے لیٹتے تو اتنے آنکھ نہ لگتی اور جاگتے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد اور شوق اشتیاق میں لگے رہتے، اور مہاجرین و انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر یاد کرتے رہتے، اور یہ کہتے کہ یہی میرے اصول و فروع ہیں، یعنی بڑے اور چھوٹے، اور ان کی طرف میرا دل کھینچا جا رہا۔ یا اللہ، مجھے جلد ہی موت دے دے کہ ان لوگوں سے جا کر ملوں۔ اور یہی کہتے کہتے سو جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے باپ کے مسلمان ہونے کی بنسبت آپ کے چچا ابو طالب کے مسلمان ہو جانے کی زیادہ تمنا ہے، اس لیے کہ اس سے آپ کو زیادہ خوشی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کے اسلام لانے کی مجھے زیادہ خوشی ہے اپنے باپ کے مسلمان ہونے سے، اس لیے کہ آپ کا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رات کو حفاظتی گشت فرما رہے تھے کہ ایک گھر سے چراغ کی روشنی محسوس ہوئی اور ایک بڑھیا کی آواز کان میں پڑی، جو اون کی دھنتی ہوئی اشعار پڑھ رہی تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیکیوں کا درود پہنچے اور پاک صاف لوگوں کی طرف سے برگزیدہ ہوں، ان کا درود پہنچے۔ بے شک یا رسول اللہ، آپ راتوں کو عبادت کرنے والے تھے اور پھر راتوں کو رونے والے تھے، کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں اور میرا محبوب کبھی اکٹھا ہو سکتے یا نہیں، اس لیے کہ موت مختلف حالتوں میں آتی ہے، نہ معلوم میری موت کس حالت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد ملنا ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے کے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے مال اور آل اولاد یہ سب کچھ نہیں ہے، ان سب چیزوں سے اصل جو زندگی ہے وہ دائمی زندگی ہے جنت کی، اور وہ جنت مل گیا تو سمجھیے کہ آپ وہاں ہر طرح سے آرام ہی آرام ہے، اور نہ ہی تو پھر گاڑی پھنس جائے۔ یہاں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے آپ کو، کس قدر چیخ اٹھتے ہیں، ذرا سی تکلیف ہوتی ہے کس قدر پیٹ میں درد ہو، یا کوئی چھری سے کٹ جائے یا کسی بھی چیز سے ہو تو آپ کراہنے لگتے ہیں، یا کوئی آگ پر رکھ دیا جائے، کوئی کسی چیز سے جل جاتی ہے پکاتے ہوئے، کھاتے ہوئے، یا کچھ بھی کرتے ہوئے۔ اور وہاں جہنم میں تو اس طرح کی جو عذاب ہے، جو اس طرح کا، اور وہاں جو پریشانیاں آئیں گی، بھوک لگے گا تو وہ گرم گرم کوئلے دے دیے جائیں گے، پیاس لگے تو خون پیپ پلایا جائے گا، کوڑے لگائے جائیں گے، مارے جائیں گے، جس طرح سے جس حال میں جیسے یہاں رہتے اسی حساب سے ان کا وہاں انجام بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اس ویڈیو کو بھی دور تک پھیلائیں، ایک دوسرے تک فارورڈ کریں۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ 2-4 لوگ دیکھتے ہیں۔ ناچ گانے کی محفلوں کو لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں، گاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جب دین کی بات آتی تو اس پر تراغیب ہیں۔ یہ ہمارے ہر جس کو لوگ کہتے ہیں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں،
میں تو کہتا ہوں بہت بڑے جاہل ہیں۔ پڑھے لکھے کے معنی کیا ہے کہ آپ کا سیدھے راستے پہ چلنا ہے، تب پڑھے لکھے۔ آپ وہی ٹیڑھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ پڑھ لکھ کے ڈگری لے لیا ہے، آفیسر بن گئے، عہدے لے لیا، کرسی مل گئی، تو اس سے کیا ہونا جانے؟ اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ اللہ کو وہی ادا پسند ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ ارے بھائی آپ کسی فیکٹری کسی مالک میں آپ کام کریں گے، اگر مالک کے حساب سے آپ نہیں کام کریں تو مالک آپ کو رکھے گا؟ اب جتنا خوبصورت رہے، جتنا آپ کے پاس تعلیم رہے، جتنا کچھ رہے، ان کے بتائے طریقے وہ بولیں گے یہ کام کروانا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ، اور اس پر عمل نہیں کریں، آپ اپنا ڈکٹیٹرشپ چلائیں گے تو انجام اس کا کیا ہوگا؟ فیکٹری سے نکال دیا جائے گا، کارخانے سے نکال دیا جائے گا، آفس سے نکال۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دنیا میں تو سب کچھ دے ہی رہے ہیں، اور آخرت میں اس کا بدلہ وہ دیں گے کہ جاؤ جہنم میں پڑ گئے۔ بہت بڑے تکبر گھمنڈ والے تھے، بہت سوچتے تھے حویل میں تھے۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگ عمل کرنے کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔